حج جو ہے ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتا ہے، شعار اللہ سے وابستگی جو ہے ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتی ہے۔ یعنی حج جو ہے آج سے 4500 سال قبل کی کہانیاں جو ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ صفا مروہ کی وہ دوڑ، زمزم کا پینا، طواف کا کرنا، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ ماضی کی یاد دلاتی ہے۔ یعنی خلیل اللہ کا وہ دور یاد آتا ہے کہ حضرت خلیل جب اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے گھر کو بنا رہے تھے، تو حج وہ ہمیں دور ابراہیم کی یاد تازہ کراتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اسلام نے تو ہمیں پتھروں سے دور کیا ہے۔ اسلام کے مزاج میں پتھر ہے ہی نہیں، اسلام نے تو ہمیں پتھروں سے دور کیا ہے، لیکن یہاں پتھروں سے قریب کیا جا رہا ہے۔ مقام ابراہیم پتھر ہے، کعبہ جو ہے پتھروں سے بنا ہوا اللہ کا گھر ہے، چاہے زمزم جو بھی نکل رہا ہے وہ بھی پتھروں سے نکل رہا ہے، حجر اسود بھی ایک پتھر ہے، لیکن اسلام نے تو پتھروں سے منع کیا، دور کیا، یہاں ان پتھروں سے قریب کیا جا رہا ہے، پتھروں سے جوڑا جا رہا ہے کہ ان پتھروں کے قریب آؤ، بلکہ ان پتھروں میں تو برکت رکھی ہے۔ بلکہ حجر اسود کے بارے میں کسی نے کہا کہ یہ سمندر سے آئے لوگ جو ہیں، سمندر سے پار آئے لوگ جو ہیں دیوانے ہوتے ہیں کہ جب حجر اسود کو چومنے کا موقع مل جاتا ہے تو جان نہیں چھوڑتے۔ پہلی بات یہ کہ جان کو ہتھیلی پر لے کر حجر اسود کو چومتے، وہ کالا سا پتھر، اس کی دل میں اتنی تڑپ کیوں پیدا ہو گئی؟ تو یہ لوگ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر حجر اسود کو چومنے کی کوشش کرتے اور یہ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ یہ سمندر سے پار آئے لوگ دیوانے نہیں ہیں، بلکہ دیوانے اس انداز میں ہیں، جب حجر اسود کو اوپر سے چومتے ہیں تو خیال آتا ہے کہیں حضور نے نیچے سے نہ چوما ہو، جب نیچے سے چومتے ہیں تو خیال آتا ہے کہیں حضور نے دائیں سے نہ چوما ہو، کہیں بائیں سے نہ چوما ہو۔ تو جس کو موقع ملتا ہے کبھی دائیں چومتا ہے، کبھی بائیں چومتا ہے، کبھی اوپر چومتا ہے، کبھی نیچے چومتا ہے۔ تو کہا یہ پتھروں کو نہیں چوم رہے ہیں بلکہ کسی کے ہونٹوں کا نشان تلاش کر رہے ہیں۔ جب چومتے ہیں تو اس تصور میں چومتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے کدھر سے چوما ہے، میرے محبوب نے کدھر سے چوما ہے۔ بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیے، وہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے پاس رک گئے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہیں چومتا، اے حجر اسود میں تمہیں کبھی نہیں چومتا، میں تو صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ تو میرے دوستو، حج جو ہے ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتا ہے، ہمارے ماضی کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ بلکہ آپ کا حج کا ہر رکن دیکھیں، بندہ حجر اسود کو چوم لیتا ہے، طواف کر کے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں تمہارا طواف اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک وہاں پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نہیں پڑھو گے، یعنی جہاں میرے محبوب کے قدم لگے، مقام ابراہیم، وہاں پہ 2 رکعت نہیں ادا کرو گے، میں تمہارے حج کو حج نہیں مانوں گا۔ تو یہ ہمیں ماضی سے جوڑا جا رہا ہے۔ بلکہ آپ اور آگے آئیں، صفا مروہ کی دوڑ کو دیکھیں۔ صفا مروہ کی دوڑ کیا ہے؟ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے معصوم سے صاحبزادے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے پانی کے لیے چکر لگائی تھی، دوڑ لگائی تھی، لیکن آج تو حاجی کی بغل میں بوتل ہوتی ہے پانی کی، لیکن وہ پھر بھی دوڑ رہا ہوتا ہے اور اس انداز سے دوڑ رہا ہوتا ہے کہ دیوانہ وار دوڑ رہا ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس تو پانی کی بوتل ہے؟ سیدہ ہاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی۔ بیٹے کی محبت میں جب بیٹا یعنی اس مقام پہ پہنچتا ہے، لگتا ہے کہ بیٹا اب دم توڑ دے گا، تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا
اللہ پہ توکل کی، وہ داستان رقم کرتی ہیں اور کبھی صفا پر جاتی تھی، کبھی مروہ پر جاتی تھی، کبھی مروہ پہ کبھی صفا پر، اس انداز سے دوڑتی ہیں۔ لیکن آج حاجی کی تو بغل میں پانی کی بوتل ہوتی، یہ کیوں دوڑ رہا ہوتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے کہ اے میری پاکیزہ بندی، تو نے مجھ پر وہ توکل کی، انوکھی اور البیلی داستان رقم کی ہے کہ میں تمہاری اس دوڑ کو بھی عبادت کا حصہ بنا دوں گا۔ آج دیکھیں نا، وہ دوڑ بھی عبادت کے حصے میں ہے، وہاں ہر لوگ دوڑ رہے ہیں، بچے بھی دوڑ رہے ہیں، جوان بھی دوڑ رہے ہیں، بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں، ولی بھی دوڑ رہے ہیں، قطب بھی دوڑ رہے ہیں، ابدال بھی دوڑ رہے ہیں، انبیاء بھی دوڑ رہے ہیں، یہاں کے تک کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان راہوں پہ صحیح کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو حج جو ہے ہمیں اور آپ کو ہمارے ماضی سے جوڑتا ہے، اور وہ ماضی کی یادیں دوبارہ سے تازہ ہو جاتی ہے، وہ ہماری ذہن کی اسکرین کے اوپر سارا کچھ چلنے لگتا ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کی دوڑ بھی نظر آتی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس مقام ابراہیم پہ یعنی کھڑے ہو کے دعا مانگنا، اور اللہ کے حضور کتنی پیاری دعا تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک اب اس رسول کو بھیج بھی دے جس کے لیے زمانہ منتظر ہے، جس کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور جو بھی آپ حج کے اندر دیکھیں گے، حج جو ہے ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتا ہے۔ تو آج کی اس خطبے میں نیت کریں کہ اللہ رب العالمین نے جن کو مال کی استطاعت دی ہے، تو آپ 10 بیگھا وہاں خرید لیں، 5 بیگھا وہاں خرید لیں، یہ کام نہیں دینے والا ہے۔ خدا کے لیے اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو اللہ کے گھر کی دیدار کی خواہش دل میں پیدا کریں، اور یہ تو تڑپ ہونی چاہیے۔ آج کے اس جمعے میں دعا کریں کہ مالک ہم تمام کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما دے، اور بلکہ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے شہر کی، میرے دیار کی زیارت کی، ذرا غور سے سنیے گا، جس نے میرے شہر کی، میرے دیار کی زیارت کی، اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری کل قیامت کے دن سفارش کر دیں، شفاعت کریں، تو ان کے گھر کی حاضری لگائیں۔ اگر آپ کو اللہ نے بے پناہ استطاعت دی ہے تو ہر سال عمرے پہ نکل جائیں، باقی جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے آپ کا نہیں رہے گا، آپ کے وارث کا رہ جائے گا۔ تو اگر آپ کی زندگی میں اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو اللہ کے گھر کا دیدار کا شوق پیدا کریں، اللہ کے گھر کی حاضری کی دل میں تمنا پیدا کریں۔ بولے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی انشاءاللہ کو قبول فرمائے۔